کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رب سے اپنی مناجات پیش کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، کبھی مکے کے طواف کے دوران، کبھی مکے کی زیارت کے دوران، کبھی مقام ابراہیم، کبھی صعید کے دوران، کبھی صف مروہ پہ، کبھی جو ہے وہ مینا پہ، کبھی مزدلفہ پہ، کبھی کہاں، کبھی کہاں، سارے مقامات، کبھی جبل رحمت پر جو ہے وہ جبل عہد پر جاتے ہیں۔ وہ یہ سارے جو مقامات ہیں، جبل عہد تو مدینہ شریف میں، مکہ شریف کے جو مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت اما حوا نے قدم رکھے، وہ ساری مقدس و مطہر اور منور جگہ ہے۔ وہاں جن حاجیوں نے اپنی حاضری دی ہے، وہاں جا کے نفل پڑے ہیں، قربانی دی ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی وہ قربانیاں اور جو ہے وہ کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و فرمائے۔ اس کے بعد پھر وہ مدینے آئے تو پھر مدینے ان کی بہاریں ہو گئی، ان کو خوشیاں ملی، اللہ کے محبوب خوش ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے حج کیا، حج کے بعد پھر میرے دربار پر آیا، اس کی کیا بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرمائے گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اب جو حضور کی درمیان ایک بات ہے، اس کے بعد اب پھر محرم شروع ہو گیا۔ اب محرم کی پہلی تاریخ کل گزری ہے، تو ہمارے خلفائے راشدین، 4 ہمارے خلفاء ہیں، صحابہ 1,24,000 حضور کے غلام ہیں، لیکن یہ 4 صحابہ ایسے ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین، حضرت عمر فاروق امیر المومنین، حضرت سیدنا عثمان غنی امیر المومنین، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم، یہ 4 صحابہ ایسے ہیں جو حضور کے یاروں میں شامل ہیں، سارے حضور کے یار ہیں، لیکن یہ خصوصی جن کا ذکر قرآن میں، تورات میں، انجیل میں ان کا ذکر آیا ہے، ان کی صفات کا ذکر آیا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرمایا معلوم یہ تمہارے دوست ہے نا، یہ ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور باقی صحابہ، ان کی نشانیاں اللہ نے تورات کے اندر بھی نازل کی ہیں اور انجیل کے اندر بھی نازل فرمائی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ان کی نشانیاں کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے کے اوپر سجدوں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسے کمال ہے، ایسے کمال ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں تو بڑے نرم ہیں، اشداء علی الکفار، اور کفار پر تو بڑے سخت ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان 4 اور باقی صحابہ کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ سمجھے ذرا سبحان اللہ، سارے نہیں کہہ رہے آپ، اپنی دکان، اپنی بزنس، اپنی جاب کے چکر میں ہیں، ذرا نکلے اس سے باہر نکلے اور اللہ کو یاد کرے، ذرا زور سے کہے سبحان اللہ۔ آج آپ مسجد کے آگے ہیں تو یہ خدا کے فضل سے آئے ہیں، اس کی توفیق سے آئے ہیں، اس کے کرم سے آئے ہیں، اس کی محبت سے آئے ہیں۔ یہ جو کرم اور توفیق اور محبت دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ آخر مسجد میں خاموشی سے نہ بیٹھے، خدا کا ذکر کریں، خدا کو یاد کریں، خدا کے محبوب کا ذکر کریں۔ جب موقع درود کا آئے تو خود درود پڑھا کریں، جب سبحان اللہ کے بارے آئے تو سبحان اللہ کہنا نہ پڑے، اور اللہ کا ذکر بھی کہنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، اونچی بات سے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ بندے کے اندر خود بھی اللہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے، خود بھی بندے کے اندر ایک جذبہ ہو کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو اس کے دل سے اللہ کا ذکر نکلے، اس کے جسم کا ایک جو ہے وہ نور اللہ کا ذکر کرے، تو اس طرح ذکر ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھا ہے کہ یہ بابا جو اٹھ کے وہاں سے آئے تو آپ تمام احباب کی توجہ بابا کی طرف ہے، آپ میری طرف توجہ کریں، میں آپ کی طرف توجہ کروں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کل دن گزرا، یہ کہ محترم الحرام، ایسی عظیم شخصیت جن کا اسلام لانے سے پہلے بھی، اب اسلام بھی ہے، اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی ملاقات اور ان کا اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف موجود تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، یا اللہ عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما، عمر کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے بعد ایک مرتبہ مکے سے تشریف لے گئے، مکے کی دیوار کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، مکے کے غلاف کو پکڑا اور اللہ کے دربار میں دعا دی کہ یا اللہ عمر کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ بس آپ نے دعا فرمائی، خالق کائنات نے دعا کو قبول فرمایا۔ اب یہ واقعہ سارا آپ نے سنا ہے کہ کس انداز سے حضرت فاروق نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر آپ جب اسلام قبول کر لیا آپ نے، پھر اس کے بعد آپ کی جرأت دیکھیں، آپ کی بہادری دیکھیں، اور آپ اس بات پر اندازہ لگائیں، ذرا توجہ کریں کہ جس عمر کو حضور مانگ رہے ہیں، حضور کا مانگنا خدا کا یہ بھی ایک فضل اور اس کا کرم ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں 2.5 وحی ایک زبان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، معبود تو اپنے مرض سے بولتے ہی نہیں ہے جب تک رب کی وحی نازل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حضور بول رہے ہیں، عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے دعا کر رہے ہیں نا۔ تو حضور کا دعا مانگنا رب کا کرم اور فضل ہے، یعنی کہ جس کو حضور پسند فرما رہے ہیں اس کو رب بھی پسند فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو بیت الرضوان میں تھی جہاں پر حضور نے فرمایا تھا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، ید اللہ یہ تو رب کا ہاتھ ہے۔ تو جہاں حضور مانگ رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے محبوب تو اپنے مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو میری وحی سے بولتا ہے۔ اب عمر کو حضور مانگ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے مانگ رہے ہیں نا، اللہ کی مرضی سے مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ کی مرضی آ جائے تو بتائیں وہ عمر کتنی شان والا ہوگا، وہ عمر کتنا بڑا مقام رکھنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کے بعد پھر مکے کے اندر اعلان تلوار نکال کر یہ اعلان کرنا کہ آج ہم مکے میں اعلان نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے تو بندہ دلیر ہوتا ہے، آپ کی سیرت و کردار کو پڑھے تو بندہ اسلام کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سیرت و کردار کو بندہ پڑھے تو بندے کے اندر اسلام کی غیرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی بندہ حضرت عمر فاروق کی سیرت کو پڑھتا ہے تو وہ دلیر ہوتا ہے، غیرت مند بنتا ہے، اور جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ تو حضرات محترم، آپ کی عظمت و شان، آپ نے خلافت کی، جب خلافت آپ نے شروع کی، آپ کے بڑے بڑے واقعات ہیں، ٹائم جو مختصر ہے، تھوڑی سی بات میں آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایک دو باتیں آپ کو بتانی ہے۔ اگر آپ سننا پسند کریں تو زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ عمر سے محبت کرتے ہیں؟ جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ نعرہ لگائے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ فاروقیہ، زندہ باد کہتے ہیں۔ نعرے تو بات سکھانے پہ حاجی صاحب کو تو بات آتا ہے، حاجی صاحب نعرے نہیں آتے۔ لاؤ حاجی صاحب ایک طرح سے فاروق کا نعرہ لگاؤ ذرا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، اونچی آواز سے صداقت صدیق کے، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے ذرا، ہاتھ بلند کر کے، صداقت صدیق کے، عدالت فاروق کے، عدالت فاروق کے، محبت عثمان کے، شجاعت علی کے، عظمت قرآن کے، ماشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ محدث ہیں، آپ کیا ہیں؟ محدث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، یعنی میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ محدث وہ شخص ہوتا ہے جن کو من جانب اللہ الہام کیا جائے، سبحان اللہ، جس کے دل میں حقائق اور القیاء کیا جائے، القاء کیا جائے بغیر ارادے اور قصد کے،
جس کی زبان پہ حق کی ترجمان بن جائے، یعنی اس کی زبان سے جو بات نکلے وہ حق ہو اور سچ ہو، اسے محدث کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آفتاب نبوت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیض سینے تک ہے، کسی کی قمیض سے نیچے تک ہے، لیکن جب میں نے عمر فاروق کو دیکھا تو اس کی قمیض زمین سے ایسے لپٹ رہی تھی، زمین پر گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے جو عمر فاروق کی جو ہے وہ قمیض زمین پر جو ہے وہ گھسیٹ کر چل رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا وَعُرِضَ عَلَى عُمَرٍ عَلَيْهِ قمیصہ اجرت تو قال فما اولته یا رسول اللہ قال الذین، یعنی جب عمر کو پیش کیا گیا تو ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ قمیض زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو سرکار نے فرمایا یہ دین ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسرا خواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ جو ہے وہ نوش فرما رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ کی تازگی اتنی کمال ہے کہ میرے ناخنوں سے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے۔ اور اگلی حدیث جو ہم اکثر سنتے ہیں لیکن پوری نہیں سنتے، آج میں آپ کو پوری سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور فرمایا کہ ابو بکر احساسها وعمر حیطانها وعثمان ساقفها وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے اور عمر فاروق اس کی دیوار ہے اور عثمان غنی اس کی چھت ہے اور مولا علی اس کے دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری حدیث بات اور یہ حدیث کیا ہے؟ یہ مرقات شرح مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے صحیح میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، فرمایا جس شخص نے بھی عمر فاروق سے عداوت رکھی اس شخص نے مجھ سے عداوت رکھی، اور جس نے مجھ سے عداوت رکھی اس نے خدا سے عداوت رکھی۔ فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ عمر فاروق کی محبت نبی کی محبت ہے، عمر فاروق کی عداوت نبی سے عداوت ہے۔ اب بتائیں کون ہے جو اللہ کے نبی سے عداوت مول لیتا ہے؟ اور جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ تو روضہ بارگاہ ہے، اس کو تو نہ دنیا میں کوئی امن ملے گا اور آخرت میں کوئی امن ملے گا۔ حضرت عمر فاروق کی محبت نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت خدا کی محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی آدمی کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و عمر ومن الایمان وبعضهما کفرا، یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں کوئی بات بندہ غلط کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا جو ان کی محبت رکھے گا وہ ایمان والا ہے، جو ان سے بغض رکھے گا وہ کفر والا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث صدیق بھی فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ حضور نے فرمایا انس کل تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں، میں تو حضرت عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کل انہی کے ساتھ تو بھی قیامت جنت میں جائے گا۔ اور یہ تو آپ کی بات جو میں نے آپ کی فضیلت بتائی، اب میں نے آپ کو ایک سے دو باتیں جو آپ نے فتوحات حاصل کی ہیں۔ آپ نے
جو فتوحات حاصل کی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو فتوحات ہیں وہ ہے جنگ قادسیہ. جنگ قادسیہ کے لیے جب آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری کے اندر کمانڈر کے اندر آپ نے 36,000 کا لشکر قادسیہ بھیجا. یہ قادسیہ آپ نے دیکھا ہوگا صاحب یہ بغداد کا شہر ہے اور یہ بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی شہر ہے قادسیہ. وہاں کا جو بادشاہ تھا نا وہ بڑا ظالم تھا. وقت صحابی رسول جب وہاں یہ لشکر 36,000 کا پہنچا تو انہوں نے اس کو دعوت دی, اسلام کی دعوت دی. پہلے فرمایا دعوت اسلام قبول کر لو, اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر جزیہ دو, اگر جزیہ نہیں دو گے تو پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ ہم جنگ کریں گے تو ذلیل کر کے یہاں سے نکالیں گے. تو بادشاہ بڑا اکھڑ تھا. اس کے بعد ایک کمانڈر تھا, اس کا نام تھا رستم. اس رستم کی کمانڈری کے اندر اس نے 1,20,000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کا لشکر 36,000 کا تھا. ان دونوں کا آپس میں جب مقابلہ ہونے لگا لیکن سعد بن ابی وقاص نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا کہ امیر المومنین 1,20,000 کا لشکر ہے اور ہمارا 36,000 کا لشکر ہے. تو آپ نے فرمایا, جواب میں خط لکھا, آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, رب ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو پھر جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر رستم ابتدا میں ہی مارا گیا, وہ جو کمانڈر تھا کفار کا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے فوجی مارے گئے حتیٰ کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا اور وہاں سے دفع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور آپ مدینے میں رہتے تھے تو قادسیہ کی خبر کے لیے آپ بڑے تڑپتے تھے کہ کب خبر آئے کہ قادسیہ جو ہے وہ فتح ہو گیا ہے. ایک دن ہم مدینے کے دروازے پہ کھڑے تھے تو ایک اونٹ پر سوار ایک شخص آیا اور اسے آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا قادسیہ سے آیا ہوں. فرمایا کیا بات ہے, کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے. امیر المومنین وہ اونٹ پر چل رہا ہے یا گھوڑے پر وہ چل رہا ہے, حضرت امیر المومنین اس کے ساتھ دوڑ رہے ہیں, لیکن اس سوار کو نہیں پتا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے, وہ نہیں جانتا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کہ پھر کیسے فتح حاصل کی؟ اس نے پھر سارا طریقہ بتایا, ایسے لڑے, ایسے ان کو مارا, ایسے ان کو بھگایا. آپ سن بھی رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں اور گھوڑے کے ساتھ دوڑ بھی رہے ہیں. اور جب مدینے میں داخل ہوئے نا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہے اور امیر المومنین کے ساتھ دوڑ رہے ہیں, وہ آپ لوگوں نے کہا امیر المومنین. جب وہ لوگوں نے آواز لگائی تو وہ جو گھوڑ سوار تھا نا وہ ڈر کے کانپنے لگا کہ میں نے کیا گستاخی کر دی ہے کہ امیر المومنین کو دوڑا رہا ہوں ساتھ میں اور ان کے سوالوں کا جواب بیٹھ کر اوپر دے رہا ہوں میں. تو وہ نیچے اترا اور معافی مانگنے لگا. آپ نے فرمایا مجھے تیری معافی کی کوئی غرض نہیں, مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں, مجھے اتنی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی فتح عطا فرما دی. پھر اس کے بعد ایران کا ایک شہر تھا ندوہ, جس کے لیے آپ نے پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا. یہ شہر اور ایران کے درمیان میں دریائے دجلہ آتا ہے. یہ دریائے دجلہ جو ہے نا دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ جو علامہ کہتا ہے نا کہ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ جو دریا جب آیا نا تو وہاں کوئی نہیں تھا. حضرت صاحب نے بھی وقاص اتنا بڑا لشکر تھا تو حضرت صاحب نے بھی وقاص نے پھر وہاں پول کا انتظام نہیں کیا. وہاں پر جو ہے وہ کسی کو بلایا نہیں, کسی کو فون نہیں کیا, پیچھے امیر المومنین کو خط نہیں لکھا کہ پول نہیں ہے, دریا ہم کیسے پار کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لیا, اللہ پر توکل کیا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا. جب گھوڑا دریا میں ڈالا تو باقی لشکر نے بھی سارا دریا میں گھوڑا جو ہے وہ اپنا لشکر ڈال دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص جب دریا میں چل رہے تھے تو گھوڑوں کے نیچے صبح سے مٹی کی آواز آ رہی تھی, مٹی اٹھنے کی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. جب آپ پورا لشکر کراس کر دیا دریا کے پھر ہے بول کے کراس کر دیا تو آپ نے لشکر کو اکٹھا کیا. فرمایا کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی؟ تو ایک صحابی کہنے لگا جی میرا لشکر کا پیالہ ہے وہ اس دریا میں گر گیا ہے. تو آپ تو توجہ میں دریا پی ڈالے. فرمایا کہ اللہ کے رسول کے غلام ہے کہ پیالہ واپس کرو. دریا نے واپس دریا میں وہ چھت آئی, وہ پانی واپس لوٹا اور اس نے وہ جو پیالہ تھا اٹھا کر دریا میں بیٹھ دیا. یہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے, جب رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے تو کائنات ساری اس کے غلام ہو جاتی ہے. پھر جب آپ نے شہر ندوہ پر حملہ کیا, اس حملے کے دوران آپ کو 30 خرب, یہ لکھا ہوا اس کتاب کے اندر, حضرت صاحب بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ 30 خرب دینار ملے, 30 خرب. اللہ اکبر. اس وقت اتنا امیر ملک تھا ایران. 30 خرب دینار ملے, سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کے علاوہ ہے. وہ سارے مال غنیمت لیا اور جب وہ فتح ہو گئی وہ بادشاہ بھی بھاگ گیا. تو کیسے کسرا کے بادشاہ بھی اور روم کے سب بھاگ گئے.
تو اس کے بعد جب فتح ہوئی تو آپ واپس لوٹے. جب وہ واپس لوٹے تو میں آخری بات یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو محرم شروع ہو گیا ہے, حضرت امام حسین کے دن آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. بس یہ آخری بات آپ کو بتا دوں. جب مال غنیمت چلا گیا تو آپ نے سب کو 500 دیا آپ نے, لیکن امام حسن حسین آئے تو آپ نے ان کو 1,000 دینار دیے. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ بادشاہ ہیں, آپ وقت کے خلیفہ ہیں, مجھے 500 دے دیں. میں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے, انہوں نے جو کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا, یہ تو حضور کے زمانے میں بچے تھے, تو آپ ان کو 1,000 دینار دے رہے. تو آپ نے فرمایا کیا ان کی ماں جیسے تیری ماں ہے, ان کی ماں فاطمہ جیسے تیری ماں ہے, ان کے باپ علی جیسا تیرا باپ ہے, ان کی نانا محمد رسول اللہ جیسا تیرا نانا ہے, ان کی خدیجہ الکبریٰ جیسی نانی تیری نانی ہے. کہنے لگا نہیں. فرمایا جب تیرا کچھ بھی نہیں ہے تو تو ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو عمر فاروق کو ملنے آئے. آپ گھر کے اندر تشریف فرما تھے, حضرت امام حسن حسین بھی گیٹ پر کھڑے تھے. تو آپ کے بیٹے نے پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اپنے بیٹے قاصد سے کہا کہ جاؤ اسے کہو میں نے ملنا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حضرت فاروق نے فرمایا اپنے بیٹے سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حضرت امام حسن حسین بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے نہیں ملنے لگے تو ہم سے کیسے ملیں گے, یہ بھی واپس لوٹ گئے. تو قاصد نے جا کے بتایا سرکار حضرت امام حسن حسین تشریف لائے ہوئے وہ واپس لوٹ گئے. حضرت فاروق دوڑے وہاں سے, اندر سے نکل اور پگڑی اتار کر حضرت امام حسن حسین کے قدموں میں رکھ دی. تو فرمایا میں نے آپ کو تو نہیں کہا آپ واپس لوٹ آئے, آپ کو تو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ کیسے اپنے تشریف لاتے. تو آپ نے فرمایا, امام حسن حسین نے فرمایا کہ جب آپ نے بیٹے کو اجازت دے دی تو ہمیں کیسے اجازت ہوتی ہے بغیر اجازت کے اندر چلے آتے. آپ نے پگڑی اتاری اور آپ کے قدموں میں رکھ دی. فرمایا یہ جو سر کے بال ہے نا یہ بھی آپ کی صدقے کی وجہ سے ہے. یہ جو آج یہ خلافت ہے, یہ جو آج امامت ہے, یہ جو آج جو کچھ بھی ہے یہ آپ ہی کے صدقے سے ہے. آپ کیسے واپس آ گئے؟ آپ میرا جو سر ہے اس پر جو بال موجود ہے یہ آپ کے صدقے کی وجہ سے موجود ہے. حضرات محترم کی اہل بیت سے ان کی محبت تھی. باتیں تو بڑی ہے لیکن انشاءاللہ پھر کرتے رہیں گے, آگے جو ہے وہ یہ سلسلہ ہے. تو اب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. جب اسلام کی باری آئی, مال کی باری آئی, تو حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب عمر فاروق کی باری آئی تو آپ نے سارا مال اکٹھا کیا, آقا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت عمر فاروق سوچنے لگے, کہنے لگے کہ آج پھر ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا. تو حضرت حضور نے پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو؟ عمر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ سارا سامان اکٹھا کیا, آدھا آپ کے دربار میں پیش کر دیا. آپ نے فرمایا آمین. پھر جب ابوبکر صدیق کی باری آئی تو آپ نے فرمایا ابوبکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ سارا سامان گھر کا لے آؤ. فرمایا گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑا ہے. یہ جو جامع مسجد حضوری جہاں آپ بیٹھے ہیں, آپ کے نیچے آنے سے چل رہے ہیں, بیٹھ پنکھے چل رہے ہیں, باشر اوپر نیچے سارا انتظام ہے. آ جائیں. اور لاتعداد بل آیا ہے مسجد کا, بہت زیادہ بل آیا ہے کیونکہ اسی چلتے ہیں پانچوں نماز کے ٹائم, اور اس اے سی کے بل کو ادا کرنے کے لیے آپ کے تعاون اور آپ کی محبت کی ضرورت ہے. اس لیے یہ آپ بتائیں گے اخراجات کے بارے میں, اور آپ نے جو ہے اپنا حصہ ڈالیں, ابھی اپنا حصہ ڈالیں تاکہ جو حضرت عمر فاروق کی سنت کو ادا کرے, اٹھے اور اپنے جو ہے وہ اپنے حصہ جو ہے وہ اس کار خیر میں ڈالے, تاکہ جو ہے وہ اپنا بل ادا کیا جائے. بل بہت زیادہ آیا ہے اور وہ دوستوں بات یہ ہے کہ گرمیوں کے تقریباً 6-7 مہینے جو ہوتے ہیں اس میں ہمارا مسجد کا ماہانہ جو خرچ ہے نا وہ تقریباً 1,20,000 1,30,000 بنتا ہے, جس میں بجلی کا بل 70 سے 80 ہزار روپیہ باقی کا ایسا رکھا ہے. اور